نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. نہایت ہی مقبول تیرا مکرم و محتشم علماء ذمہ معزز شرکائے نماز جمعہ مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آج ہم یہ میری غالب دوسری حاضری ہے جامع مسجد چودھری. شب برات کو ایک حاضری ہوئی تھی اور آپ کے سپاہی جو مسجد کے وہ بڑے مجاہد ہیں. پچھلے جمعہ پر بھی انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ محرم کا دن تھا وہ جمعہ مبارک چونکہ مخصوص جہاں ریگولر جمعہ مبارک جاری ہے ان کا حق تھا. اس جمعے میں نے پھر وعدہ کر لیا اور اس کے بعد آپ کے پاس حاضر ہیں. خالق کائنات ہمیں سچ کہتے اور سچ سننے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق دے. بظاہر ایک ایسی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا ذکر اگر علماء کرے تو قرآن کی عظمت کے حوالے سے کرے اور اگر یہی آیت کریمہ آستانوں پر تلاوت کی جائے مرشد خانوں پر گدی نشینان اگر اس کو پڑھے تو اس آیت سے وہ دم درود کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ آیت صرف دم درود کے لیے ہوئی ہے جس میں شفا کا ذکر ہے. علماء اسے قرآن کی عظمت قرآن کی رفت اور قرآن کی اہمیت کے حوالے سے بحث کرتے ہیں. اور جب محرم الحرام کا مہینہ آ جائے تو اسٹیج سے 4-5 قسم کی آیتوں پر خطباء خطاب کرتے ہیں. علماء اپنا علم عطا کرتے ہیں. وہ 4-5 مخصوص آیتیں ہیں. اب سامعین اور آڈینس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت پڑھی جائے گی اور اس پر اہل بیت کی شان بیان ہوگی. یا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت پڑھی جائے گی اور اس کے اوپر اہل بیت کا ذکر ہو جائے گا. یا شہادت کی بات تو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ آیت تلاوت ہوگی اور اس سے ذکر شہداء ہو جائے گا. لیکن اس کا نقصان کیا؟ نیچے پیسے بیٹھے جو سامعین ہوتے ہیں آڈینس ہوتے ہیں ان کی زندگی میں قوم کو کنسیپٹ جاتا ہے وہ غلط تصور جاتا ہے کہ شاید حضور کے اہل بیت کی شان میں یہ 4-5 آیتیں ہی اتری ہیں اور یہی 4-5 آیتیں ہر اجتماع میں ہر محفل میں جب تلاوت ہوتی ہے اور اس پر سالانہ ڈسکشن جاتی ہے. یہ تصور بہت غلط نیچے جاتا ہے. ضروری تھا کہ کوئی آیت بظاہر معنی میں کچھ اور ہوتی لیکن اندر کھاتے حضور کے اہل بیت کی شان جو ہوتی اور وہ قوم کے سامنے نواد دیا جاتا. اب 4-5 آیتیں کیونکہ معروف ہیں ان کی شان میں تو وہی بار بار تلاوت اور سننے والوں کو پتہ ہوتا ہے انہیں آیتوں پر بات نہیں ہے. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس آیت سے جسے علماء نے صرف قرآن کی عظمت کے لیے اور
پیرانے حساب نے اس کو صرف پھونک مارنے کے لیے اور دم کے لیے رکھا ہے. اسی آیت سے قرآن اور حسین پڑھتے ہیں. آج کا موضوع ہے قرآن اور حسین. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن اس لیے نازل فرمایا کہ اس سے شفا بھی مومن حاصل کرے اور رحمت بھی مومن حاصل کرے. اس قرآن سے شفا اور رحمت مومنین کو مل سکے. قرآن کے نزول کا اس آیت میں ایک مقصد بیان ہوا. دوستان عزیز شام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا تعارف 3 انداز سے، 3 طرق سے، 3 ظلم سے اور 3 واسطوں سے کرا. رحمت صفت خدا بھی ہے اور رحمت صفت مصطفیٰ بھی. اور یہی لفظ رحمت میری اور آپ کی بیٹی ہو، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ بول دے ذرا، رحمت کہتے ہیں. اسی طرح بارش پر موقع آ جائے وہ بھی رحمت ہے. مہمان گھر میں آتے ہیں تو وہ بھی رحمت کا لفظ تو کئی ذاتوں کے ساتھ ہے. لفظ ایک ہے جو خدا کے ساتھ بھی لگ رہا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی لگ رہا ہے، لیکن شرک واقع نہیں ہوا. اس سے ایک بات طے ہو گئی کہ لفظوں سے شرک نہیں ہوتی. لفظوں سے شرک نہیں. یہاں کر کے ایک پتا ہے اندر، اس پتے میں خون خراب ہو جائے تو شرک واقع ہوتا ہے. اس میں اگر خون کی خرابی آ جائے تو پھر شرک واقع ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے قوم پہ تصور دیا گیا ہے اور میں آپ کو بھی بتاؤں گا تو آپ ایگری کریں گے. لوگ کہتے تھے کہ داتا تو اللہ ہے، علی حجویری داتا کیسے ہوتا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ سنا تھا. دینے والا تو اللہ ہے. ٹھیک ہے. پھر لوگ کہتے تھے کہ دیکھو مددگار تو اللہ ہے، تو بندے سے کیسے مدد مانگے؟ لفظ دیکھی ہے مدد. دیکھو یا علی مدد پر بھی تعالیٰ نظر نہیں. پھر کئی لوگ کہتے آپ کو نظر آئے کہ مولا تو اللہ ہے، علی کیسے مولا ہو گئے؟ یہ تو جو لفظ اللہ کے لیے لگ رہا ہے وہ بندو کے لیے لگ رہا ہے، تو لہٰذا اسی کا نام شرک رکھ دیا ہے. اور سادہ لوگ بیچارے لوگ پھنس جاتے ہیں کہ بھائی ایسی بات ہی ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ مولا علی کی مولائیت کا انکار کریں گے تو پھر کہاں کا انکار کریں گے؟ یہاں تو دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی مولانا ہے کہ نہیں. حضرت علامہ بول دیں، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. حضرت علامہ مولانا، مولانا کا معنی ہے ہم سب کے مولا. محلے میں کوئی جانے یا نہ جانے وہ سب کے مولا. اور جسے مصطفیٰ معلوم کھڑا کر کر کے کہے من کو مجبور کو مولا فہذا علی. ان کی مولائیت کی باتوں پر لوگ ریفیوزل دیں، انکار کریں اور کیسے کریں اور تماشا بنائے کہ دیکھو یہ شرک ہو ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کئی آپ کو کہیں گے یہ غوث تو اللہ ہے، مددگار مدد کرنے کا. پھر غوث اعظم یہ پھر اس کے بھی اعظم ہو گئے. لوگ اس سینس میں جال پھینکتے ہیں کہ سادہ لوگ اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. میں اس پریشانی کا حل ایک جملے میں دے کر اپنے ٹاپک پہ آنا چاہتا تھا. سبب صرف کے لفظ ایک رحمت ہے، 3 تعریف اس کے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. تو یاد رکھ لیں کہ لفظ جو اللہ کے لیے لگا، جو بندوں کے لیے لگا، اس سے شرک واقع نہیں ہوتا. اللہ نے اسی قرآن میں خود کو بھی رحیم کہا اور اپنے حبیب کو بھی رحیم کہا. سورۃ النمل میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ رحیم ہے اور لا رؤوف الرحیم، مصطفیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو سیم صفت ہے، شرک نہیں ہوگا، لفظ وہی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی کریم ہے اور بولو حضور بھی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شرک واقع نہیں ہوگی۔ اور قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے اپنے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال کیا اور اپنے بندوں کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال کیا۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں، ایمان والوں کا کون ولی ہے؟ اللہ۔ تو یہاں اللہ ولی اور اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء جمع ہے جبکہ اللہ واحد ہے، اور یہاں اولیاء بندوں کے لیے استعمال کر کے اس نے بتا دیا کہ بندے بھی ولی ہوتے ہیں اور اللہ بھی ولی۔ سیم لفظ، شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، لفظ ذکر ہے، لفظ ذکر، ذکر صفت خدا بھی ہے اور ذکر ذات مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ تو یہاں ذکر صفت خدا ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا رفعنا لک ذکرک، مصطفیٰ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لفظ وہی ہے، اس کی نماز کے ساتھ لگے تو وہ ذکر ذکر خدا ہے، اور کملی والے کے ساتھ لگے تو ذکر مصطفیٰ۔ قرآن ایک ہی ہے نا، بولو قرآن ایک ہی ہے نا۔ آپ کی مسجد میں 100 تو بڑا ہوگا، 100 بڑا ہوگا نا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں قرآن ایک ہی ہے، وہ 100 کیا ہے؟ یہ اس قرآن کے نسخے، اس قرآن کے چھاپے ہیں، وہ اصل قرآن ایک ہی ہے، کیونکہ وہ اصل قرآن تو پہاڑوں پہ آ جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، قرآن کی چھتی نہیں کی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل قرآن محمد کے سینے سے، وہ محبوب کے سینے سے، یہ سب اس کے چھاپے ہیں، اس کے نسخے۔ دوستان ایسی انتشام بات کی کرنا چاہتا تھا کہ قرآن ایک ہے، قرآن ایک وقت میں جب کلام خدا بنے تو یہ قرآن صفت خدا ہے، اور جب یہ نبی کی اداؤں کا بیان بنے تو نعت مصطفیٰ ادھر کی ریلیونٹ ہو تو کلام، ادھر کی ریلیونٹ ہو تو مصطفیٰ کی نعت۔ یہ محمد بخش نے فرمایا زیرا زبرا شدہ مدہ شان خودی بچائیاں آما لوگا خبر نہ کائی خاص کا رفضہ۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعارف کروانا چاہتا ہے مختلف انداز سے، آپ نے خود کو بھی ولی کہے، بندے کو بھی ولی کہے، ٹھیک ہے، اللہ خود کو بھی رحیم کہے، محبوب کو بھی رحیم کہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسی قرآن سے دیکھا لفظوں سے شرک نہیں ہوتا، صرف ایک جملہ اپنے دلوں کی تختی پر ہمیشہ لکھ لینا ہے، کیونکہ اس سے آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا، اس سے آپ کا عقیدہ کھلو محفوظ رہے گا، اور اپنی نسلوں کا عقیدہ حفاظت میں لانا ہے، تو یہ جملہ کبھی نہیں بھولنا، یہ آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ عقیدے کا جملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ داتا ہے، بندہ بھی داتا ہے، اللہ مولا ہے، بندہ بھی مولا ہے، اللہ رحیم ہے، بندہ بھی رحیم ہے، اللہ کریم ہے، بندہ بھی کریم ہے، اللہ بھی ولی ہے اور بندہ بھی ولی ہے۔ لیکن فرق یہ رکھنا ہے کہ اللہ جو کچھ ہے اٹ سیلف اپنی ذات میں از خود ہے، اللہ کسی کی عطا سے مولا نہیں، جبکہ علی کو اس نے مولا اپنی عطا سے بنایا۔ اللہ از خود داتا ہے تو علی حجبیری کو بول اس نے داتا بنایا ہے۔ اللہ از خود غوث ہے اور غوث اعظم کو اس نے غوث بولو بنایا ہے۔ اللہ از خود ولی ہے، بندے اس نے ولی بنایا ہے۔ اللہ از خود رحیم ہے، مصطفیٰ کو اس نے رحیم بنا کے بنایا۔ اب ٹل گیا نا شرک کا خطرہ، اب خود ہونا اور کسی کو اپنی عطا سے بنانا، فرق سمجھایا کہ نہیں؟ سمجھا کے بس یہ جملہ یاد رکھنا، شرک کا خطرہ ٹل گیا۔
بات کر رہا تھا کہ رحمت کا لفظ اللہ نے جب اپنے ساتھ لگایا تو وہ صفت خدا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، اور کل شیء میری رحمت کے دامن میں. اور کائنات کی کوئی ایک شے جو ہو چکی پیدا اور جو بھی قیامت تک ہونی ہے میری رحمت کے سائبان سے ہٹ کر نہیں. اور اس رحمت کو اس نے دو اپنی صفات کے ساتھ مزید متعارف کرواتے ہوئے، جیسے سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا بلقیس کو اور سب سے ٹاپ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو صفات ہیں، رحمان بھی ہے اور بولو رحیم بھی. بول دیجیے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. سیم جو سورۃ النمل میں فرمایا سیم اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب آگے پڑھیے الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر 2 ہے، ورس نمبر 2. فرمایا وہ رحمان بھی ہے اور بولو رحمان بھی رحمت سے ہے اور رحیم بھی بولو رحمت سے ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں رحمت سے ہیں تو وہ ایک ہی صفت بیان کر دیتا تو اظہار ہو جاتا. وہ خود کو رحمان فرما دیتا تب بھی اسی کی رحمت کی اناؤنسمنٹ ہوتی. وہ خود کو رحیم فرما دیتا تب بھی بولو اسی کی رحمت کا تذکرہ ہوتا. پروردگار ایک آیت میں ایک جگہ دو لفظ دو صفات ان ریلیونٹ کر کے نکھی کر کے جوڑ کے ایک آیت میں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مقصود تو تھا اپنی رحمت کا اظہار. تو خود کو رحیم کہہ دیتا کافی تھا، انف. تو خود کو رحیم فرما دیتا انف، کافی تھا. لیکن ایک آیت میں رحمان اور پھر ساتھ بولو رحیم کی مست بیان فرمایا. اور ترتیب میں جب بھی آئے گا رحیم پہلے نہیں آئے گا، پہلے کیا آئے گا؟ رحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. آگے الرحمن الرحیم. رحمان پہلے اور رحیم بولو. یہ اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی. قرآن کی ترتیب سمری بھی ہوتی ہے، نزولی بھی ہوتی ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے رحمان ہمیشہ بولو رحیم سے پہلے آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب میں دنیا پہلے ہے اور آخرت بولو اس کے بعد بقا ہوگی. اس لیے رحمان کی جو صفت ہے وہ دنیا میں رحمت کا غلبہ دے گی اور رحیم کی جو صفت ہے وہ آخرت میں رحمت کا غلبہ. اور میں مزید اس کو اگر ایلیبریٹ کروں تو there is a big difference between two words. یا تو لفظوں میں فرق سنیں. رحمان یہ بر فوقلان اس میں مبالغہ ہے گرامر کی یوز سے. جیسے قرآن پر وزن فوقلان اس میں مبالغہ ہے. مبالغہ ہوتا ہے جب بات حد سے نکل جائے اور بات انلیمیٹڈ انکاؤنٹیبل ہو جائے، لامحدود اور بے حساب ہو جائے، وہاں مبالغہ ہوتا ہے. آپ کسی کی بلا وجہ تعریف کریں تو کہتے ہیں مبالغہ ارائی نہ کر، یعنی بات حد سے نہ بڑھا. رحمان کا مطلب ہے کہ جہاں مبالغہ ہو گیا بات حد سے نکل گئی تو جب اپنی صفت رحمان اناؤنس کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میری رحمت انلیمیٹڈ انکاؤنٹیبل لامتناہی بے حد و حساب، اس کی کوئی حد، اس کا کوئی کرائٹیریا، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اور سمجھ لو یہ میری رحمت کسی ایک علاقے کے لیے اسپیسیفک نہیں، کسی ایک مذہب کے لیے اسپیسیفک نہیں، کسی ایک مسلک کے لیے اسپیسیفک نہیں، کسی ایک مسجد کے لیے اسپیسیفک نہیں اور کسی ایک مسجد کے نمازیوں کے لیے اسپیسیفک نہیں، بلکہ رحمان میں وہ اناؤنس کرتا ہے کہ لوگوں میری شان رحمانیت پر غیروں کا بھی حق ہے، اپنوں کا بھی حق ہے. کوئی میری توحید کو مانے یا نہ مانے وہ میری رحمت کا حقدار ہے. لیکن جب بات شان رحیمیت کی آئی اس نے غیروں کو نکال دیا کہ میں رحمان میں سارے آتے ہو، لیکن شان رحیمیت میں صرف محبوب کو رحمت نہ فرمایا، صرف اپنوں کو رحمت کا حقدار بنا دیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ شان رحیمیت میں آخرت میں غلبہ ہوگا کیونکہ آخرت میں غیروں کا کوئی حصہ نہیں.
پکڑ پکڑ کے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور اپنوں کو پکڑ پکڑ کے بولو جنت میں رحمت سے بولو جب یہ فرق آپ نے سن لیا اور میں نے دو لفظوں کو ڈفرینشیٹ کیا آپ کے سامنے بتانا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے کل اپنی رحمت کی جب اناؤنسمنٹ کی اس سے مراد یہ ہے کہ میری رحمت بلا تفریق مذہب بلا تفریق مسلک سب کے اس کے حقدار ہیں. چلو کسی کو تھوڑی مل جائے گی اور کسی کو بولو زیادہ مل جائے گی لیکن اس نے یہ بتا دیا کہ میری رحمت عالمین کے لیے کل جہانوں کے لیے طے پا گیا. پھر اس نے اپنے حبیب کی رحمت کا تعارف کروایا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سورۃ النمل سورۃ فاتحہ کا حوالہ میں نے دے دیا اور جب اپنے حبیب کی رحمت کا تعارف کروایا تو یہ سورۃ الانبیاء میرے سامنے کھلی ہے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ورس نمبر 107 107 نمبر آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف کرواتے ہوئے رحمت کا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مصطفیٰ ہم نے آپ کو کسی ایک جہان کے لیے نہیں کسی ایک علاقے کے لیے نہیں کسی عرب کے لیے فقط نہیں اور نہ فقط عجم کے لیے بلکہ ٹوٹیلٹی کے ساتھ اور کلیت کے ساتھ تمام جہانوں کے لیے مصطفیٰ کو ہم نے رحمت بنایا. دو تعارف ہو گئے رحمت کی. اللہ نے اپنی رحمت کا تعارف کروایا تو رحمتی واسعہ کل شیء تمام جہانوں کے لیے رحمت اور حضور کی رحمت بھی بولو تمام بولتے نہیں آپ جی تمام جہاں. مسجد چودھریاں ہیں لیکن آپ چودھری نہ بن کے دیکھا ہے. آپ نے بولنا ہے کہ ہم حضور کے کمی ہیں ہم حضور کے نوکر ہیں ہم حضور کے غلام وہی حضور کے غلامی کا اظہار ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی کل عالمین کے لیے اور حضور کی رحمت بھی بولو کل عالمین کے لیے. اب تیسرا تعارف اس نے قرآن پاک کی رحمت کا کرا. کس کی رحمت؟ قرآن پاک. تیسرا تعارف. اب قرآن کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ نے محبت برے خط اپنے محبوب کے نام لکھے اور جبریل ڈاکیا بن کے وہ خط لے کے آتا رہا اس کا نام قرآن. قرآن اللہ رسول کے درمیان ہم کلامی کا نام ہے. محبت پر تذکر کا نام قرآن. تو جب قرآن انہی دو ذاتوں سے ریلیونٹ ہے انہی دو ذاتوں سے جڑا ہوا ہے جن کی رحمت کسی ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے. تو چونکہ قرآن ایک وقت میں صفت خدا ہے اور نعت مصطفیٰ ہے تو قرآن چونکہ انہی دو ذاتوں سے جڑا ہے جن کی رحمت انلیمیٹڈ اور انکوٹیبل ہے تو ضروری تھا کہ قرآن کی رحمت بھی پھر کن کے لیے ہوتی بولو تمام. تھوڑا سا اونچا سنتا نہیں اتنا بھی نہیں سنتا تھوڑا اور اونچا سنتا. اللہ کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے حضور کی رحمت بھی بولو تمام جہانوں کے لیے. تو قرآن بھی انہی سے جڑا ہوا ہے نا صفت ہے اس لیے قرآن کی رحمت بھی پھر کس کے لیے ہونی چاہیے تھی بولو تمام جہانوں کے لیے. جو ہے نا ایک باپ مرشد ہے تو جتنے اس کے مرید ہیں تو جب اس مرشد کا بیٹا کس کے گھر جائے گا تو بولیے وہ کیا کہے گا کہ ہم آپ کے گھرانے کے مرید نہیں ہیں. کہیں گے نا تسی بھی سارے جیسا بھی سارے دے تو تھوڑے بات لگتے ہیں پروٹوکول تو ایک ہی ہے. تو جب اللہ کی رحمت تمام جہانوں کے لیے حضور کی رحمت بھی بولو تمام جہانوں بلا تشبیہ و بلا مثال قرآن کی انہی دو ذاتوں سے جڑا ہوا ہے. قرآن سے عطا کردہ رحمت بھی پھر کن کے لیے ہونی چاہیے تھی قاعدے کے مطابق تمام جہانوں کے لیے ہونی چاہیے تھی لیکن ایسا رب نے نہیں کیا. یہ نکتہ ہے آج کی گفتگو جس سے میں اہل بیت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اس آیت اور آج بدقسمتی سے مجھے تصور دیا گیا ہے نا کہ 4-5 رسمی آیتیں جو میں نے شروع میں بیان کی
انما یرید اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا. یہ 4-5 آیتیں بار بار ریپیٹ کر کے ہم نے قوم کو تصور یہ دیا ہے کہ شاید حضور کی اہل بیت کی شان میں یہ ہیں 4-5 آیتیں، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بس یہی پڑھی جائے گی اور انہی سے ذکر اہل بیت ہوگا. اللہ کی عزت کی قسم صحابہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنہا مولا علی شیر خدا کی شان میں اللہ نے قرآن کی 300 آیتیں نازل کی. ان کی شان میں صرف مولا علی کی شان میں 300 آیتیں. زہرا پاک کی شان الگ ہے، امام حسن کی شان پھر بولو الگ ہے، پھر حسین پاک کے تذکرے بولو الگ ہے، اور پھر مانتن پاک میں حضور کا سیرا ہے، تو پھر مصطفیٰ کے لیے تو سارا قرآن ہی نہ. اس تصور کی گرد آج میں بولنا چاہتا ہوں تاکہ کنسیپچل کلیئرٹی کے لیے بات کر رہا ہوں، تاکہ ہمارا کنسیپٹ ٹھیک ہو جائے کہ قرآن حضور کی اہل بیت میں کی شان میں صرف 2-4 آیتیں نہیں، سینکڑوں آیتیں بھیجی ہیں. تو چاہیے تھا کہ قرآن کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے اناؤنس ہوتی ہے، لیکن نہیں، اللہ نے قرآن سے عطا کردہ رحمت کو لمیٹڈ بیان کیا، انلمیٹڈ نہیں. کاؤنٹیبلٹی میں رکھا، انکاؤنٹیبل نہیں. متناہی بیان کیا، لا متناہی نہیں. حد میں بیان کیا، لا محدود نہیں. قرآن مجید کی رحمت کو کنڈیشنل بیان کیا، انکنڈیشنل نہیں. مشروط بیان کیا، غیر مشروط نہیں. اور وہ مشروط کیا تھا؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن سے شفا بھی صرف مومن کا حق ہے، اور قرآن سے رحمت بھی بے ایمان کا حق ہے، صرف مومن کا حق ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. 1500 سال پہلے صحابہ نے بھی اسی کو پڑھا، تابعین نے بھی پڑھا، تبع تابعین نے پڑھا، الیاس، اختاب، اوتاد، ملہم، سارے ولیوں نے، سارے جہان نے یہ پڑھا. میں تو آج سے اسی قرآن کی آیت نکال کے تو نہیں دیکھ رہا ہوں. ادھر فرمایا حضور کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ادھر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. شفاء ورحمۃ للمؤمنین، بولو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. ادھر للعالمین، ادھر للمؤمنین. What is the reason? What is the difference between two personalities, identities and two divinities? کوئی تو فرق ہوگا، وہ فرق سننے والا. اللہ نے فرمایا میری رحمت پر بلا تفریق سب کا حق ہے. آمنہ کے لال کی رحمت پر بلا تفریق سب کا حق ہے. لیکن قرآن نہ شفا سب کو دیتا ہے، نہ رحمت سب کو دیتا ہے. اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ سینے میں محمد کی اہل بیت کی محبت ہوگی. جو جملہ میں نے بولا ہے للمؤمنین کی جگہ، اس کو ثابت بھی میں نے کرنا ہے. ٹینشن آپ سے نہیں کرنی، ٹینشن ریلیز کرنا للمؤمنین. اور یہاں ایک علمی نکتہ اور سن لیں، لفظ ہوتا ہے عالمی، وہاں آیا للعالمین. لفظ ہوتا ہے مومنین، اور یہاں آیا بولو للمؤمنین. یہ لام کیا ہے؟ عربی گرامر کی شروع سے یہاں لام برائے تملیک، پراپرٹی، حق، ملکیت ثابت کرنا. یہ لام برائے تملیک، حق کے لیے. میں سادہ لفظ میں سمجھا سکتا ہوں. امام صاحب، خطیب صاحب آپ کو ختم پڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں ایک بار سورہ فاتحہ سارے پڑھ لو اور 3 بار قرآن شریف پڑھ لو، اول آخر درود پاک پڑھ کے میرے. وہ ملک کیا ہے؟ وہ ملک دکان والا دودھ نہیں ہے، انگلش والا نہیں، عربی والا ملک.
اس ملک سے مراد ہے کہ اس کا حق میرے سپرد کر دو جو تم نے پڑھا. میں چاہوں تو ایک مرحوم کو بھیج دوں, میں چاہوں تو ساری امت کے مرحومین کو بھیج دوں. آپ جب کہتے ہیں آپ کے مل کر دیا جو میں نے پڑھا, اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنا حق اور اپنا اختیار بولو آپ کے سپرد کر دیا, آپ کی ملکیت میں دے دیا. آپ جس کو چاہے بھیج دے. یہ نام برائے تملیغ ہے اور حق ثابت کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کی رحمت کر للعالمین, تمام جہانوں کا حق ہے, اور قرآن کی رحمت پر للمؤمنین صرف مومنوں کا حق ہے. منافق قرآن سے نہ شفا لے سکتا ہے نہ رحمت. ٹھیک ہے, للمؤمنین یہ مومنوں کا حق ہے. ان کا بولو مومنین کا حق ہے. جب اتنی بات آپ نے سن للمؤمنین, اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ للمؤمنین کون ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منافق کی سوا تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھ سکتا اور مومن کے سوا تجھ سے عشق کوئی نہیں کر سکتا. اور ایک اور حدیث سن, آقا نے فرمایا کہ جو بغض سے اہل بیت پہ مرا, جس کے سینے میں اناد تھا, دشمنی تھی, اہل بیت کا بغض تھا, وہ قیامت کے دن مسلمانوں نہیں یہودیوں کی لسٹ میں اٹھایا جائے گا, اور جس کے سینے میں نبی کے اہل بیت کی محبت ہوگی وہ مومنوں کی لسٹ میں اٹھایا جائے گا. پھر مزید وضاحت کر دوں, صحابہ نے نا حضور کو گھیر لیا ایسے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے کو گھیر لیا, ایسے گھیر لیا اور پوچھا حضور آج صحابہ کی تعداد گنی چنی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں 1.25 لاکھ تعداد میں آقا پتہ ہوتا ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. ہمیں عبداللہ بن ابی کا بھی پتا ہے, ابو بکر صدیق کا بھی پتا ہے, ہمیں منافق کے سردار کا بھی پتا ہے اور عاشقوں کے سردار کا بھی پتا ہے. اس لیے حضور آج تو ہمیں آسانی ہے, کسی کی نشانی آپ نے بتا دی, کسی کے رب نے بھیج دی قرآن پاک میں. ایک وقت آئے گا کہ جب چونکہ قرآن آنا بھی بند ہو جائے گا, پھر آمنہ کے لال بھی بظاہر پردہ فرما جائیں گے. حضور ہم جو آپ کے صحابہ ہیں ہم بھی بظاہر دنیا میں نہیں ہوں گے. آقا اس وقت اسلام کی اشاعت ہوگا, اسلام آگے پھیلے گا, اور یہ لاکھوں سے نکل کر مسلمان کروڑوں میں, کروڑوں سے نکل کر اربوں میں, اور اربوں سے کھربوں میں, اور قیامت تک پھیلتے جائیں گے. آج ہوئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے, اس میں ہے بولو اربوں میں ہے. آقا ان اربوں کے اجتماعات میں ماتھے پر تو کسی کے لکھا نہیں ہوگا منافق کون ہے اور مومن کون ہے. تو آقا پھر کیسے پہچانیں گے لوگ کہ یہ منافق ہے اور یہ عاشق ہے, مومن ہے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا پیمانہ چھوٹا سا میں دے دیتا ہوں, کرائیٹیریا میں دے دیتا ہوں, اور وہاں رکھ کے چیک تم کر لینا. حضور نے پیمانہ کر دیا. حضور نے فرمایا دنیا جہاں بھی چلی جائے اس اجتماع کے سامنے میرے علی کا نام چھیڑنا, میرے علی کا ذکر چھیڑنا, میرے علی کا نام لینا, علی کا نام سن کر ماتھے پہ تیوری آ جائے, پیٹ پہ مروڑ آ جائے, چہرے پہ پسینہ آ جائے, آنکھیں کھلے آ جائیں, پیٹ سے آ جائیں, سمجھ لینا کوئی امام منافق ہے. اور اگر علی کا نام سن کے کھڑا کھل اٹھے سمجھ لینا محمد کا عاشق ہے. پریشان نہیں ہونا, چگندی لوڑ کوئی نہیں. ایک اور نعرہ جڑا حضور نے خود لائے ہے, غدیر خم, کیا بولو غدیر خم, ہجرت ابتدا کا موقع ہے, اور صحابہ 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ پورے آ گئے, سارے آ گئے, ٹھیک ہے, سارے آ گئے. آخری حد ہے حضور کے ساتھ سفر ہے, رستے میں غدیر خم کا مقام آیا. حضور نے 1.25 لاکھ کو بٹھا دیا. جب دیکھا سارے ہی بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلا دیا,
اس ایک حدیث کو ثابت کرنے کے لیے میرے استاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرس العلی نے 154 ترک اس حدیث کے ثابت کی ہے۔ ایک حدیث پر پوری کتاب، اس کا نام ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، ولایت علی کے منکر کی گردن پر چمکتی ہوئی تلوار، چمکتی ہوئی تلوار، یہ نام ہے کتاب۔ 154 ترک سے ایک حدیث کا ثبوت ہے۔ حضور نے بازو پکڑ کے علی کا بولو، بلند کر، بولو ذرا، بلند کر دیا۔ سینکڑوں حدیث مولا علی کی شان کے حضور نے بیان کی، تو کیا ہر جگہ ہاتھ بلند کیا تھا؟ بولو، یہ ٹھیک کیوں چکے ہیں؟ ادھر ہی بلند کیوں کیا؟ کوئی تو ریزن ہوگا نا، ریزن کے بغیر تو اللہ کے نبی بات نہیں کرتا۔ ہر جگہ ہاتھ بلند کیا جاتا نہیں، شانیں تو اور بھی بڑی ہوتی علی کی شان، لیکن نہیں ہر جگہ ہاتھ بلند نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں، 20-25 سال پیچھے، جب کشتیاں لوگ شوق سے لڑتے تھے، ایک پہلوان جب چوٹی کا پہلوان میدان میں آتا، ایک بابا جی آگے بڑھتے، احمد باندھا ہوا ہوتا، وہ بابا جی اس پہلوان کا ہاتھ پکڑ کر بلند کرتے ہیں، اور وہ چیلنج ہوتا تھا کہ اے کوئی پہلوان میرے پہلوان کے مقابلے سے، یاد آ گیا کہ نہیں؟ چیلنج بازو وہاں کھڑا کیا جاتا ہے جہاں چیلنج کرنا ہو کہ ہے کوئی میرے پہلوان کے مقابلے میں۔ میں نے بادام کھلائے ہیں اسے، میں نے اس کو کشتے کھلائے ہیں، میں نے اسے تیار کیا ہے، میں نے اس کو سنوارا ہے، اور میں نے اس کو آج تیار کر کے مالش کر کے کینچ پہنا کے اس کو تیل لگا کے آج میدان میں اتارا ہے کوئی جو اس شاہ سوار کا، اس پہلوان کا مقابلہ کرے؟ چیلنج ہو جاتا، اگر کوئی مقابلے میں آتا تو بلا مقابلہ ہو جاتا۔ مولا علی کا ہاتھ چونکہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے گھر میں کوئی نہیں تھا، مصطفیٰ کریم نے صرف اس دور کے لیے نہیں، قیامت تک علی کا ہاتھ بلند کر دیا، اور آج بھی بلند ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، ہے کائنات میں کوئی ولایت کا پہلوان جو میرے علی کا مقابلہ کر سکے؟ چیلنج میں کوئی آ سکتا ہے۔ آپ سمجھ آ گئے؟ حاضرین، بات کرنا چاہتا تھا کہ اس سطح پر ایمان، اور ایک حدیث مطلب قریب کرنے کے لیے آپ کو دے دوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، بولیے صحیح۔ اور جب میں گفتگو کروں گا نا قرآن پاک سامنے رکھوں تو قطعاً یہ تصور نہیں لینا کہ میں کسی مکتبہ فکر کے خلاف، کسی مسلک کے خلاف، یا کسی خاص طبقے کے خلاف کوئی ذہن بنا کے بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں، میں قرآن پاک کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ جو نبی نے حق بیان کیا ہے امت تک حق پہنچنا چاہیے۔ کتنی سال صحیح بخاری کی حدیث ہے، منافقین کی بات آقا نے فرمایا قیامت تک میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آپ نے لقمہ کھایا روٹی کا، منہ میں چبایا، جہاں ٹیڑھا تھا 1.5 پن کا وہاں سے گزر گیا۔ حلق کہتے ہیں جہاں سے حروف حلق کی قدام، جہاں کام سیدھا ہو جائے گلے کا، وہاں سے حلق شروع۔ تو جب وہ لقمہ ٹکڑا 1.5 پن سے گزر کر حلق میں آ گیا، آگے جانا آسان ہے کہ مشکل؟ آسان ہو گیا نا، پانی کا گھونٹ حلق میں آ گیا تو بولو آگے جانا۔ اب ہمارے علاقے کا پانی بھی کثیف ہے اور کھانا بھی کثیف ہے، اس لیے واش روم کی حاجت ہوتی ہے آپ کو کہ کثافتیں تھی،
حاضرین کھانا بھی کثیف، پانی بھی کثیف، کثیف ہو کے حلق سے ڈر گیا۔ قرآن ہے ہی لطیف، قرآن ہے ہی نور، اس میں کثافت نام کی معاذ اللہ کی شے ہی نہیں، تو لطیف ہو کر بھی نہیں اترا۔ حلق میں روکا کس نے؟ بولو اللہ تعالیٰ۔ تو مولا جب یہاں آگے روک لیا ہے تو زبان سے پیچھے ہی روک دیتا، منافق کی زبان پڑتی ہی نا، زبان ہی نہ پڑتی۔ ادھر تو روک سکتا ہے تو باہر بھی روک سکتا تھا، لیکن زبان کو کیوں پڑھ دیتی؟ اللہ فرماتا ہے یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان اقرار باللسان کا نام نہیں ہے خالی، یہ تصدیق بالقلب کی ضرورت ہے، یہ دل میں اترنا بھی ضروری ہے، کنڈیشنل ہے۔ دوستو ایسا ہوا کہ قرآن حلق میں آ کے رک گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، محدث ابن جوزی نے لکھا، امام ابن ابی یعلا نے المسند میں لکھا، اور میرے استاد نے 50,000 صفحوں کی ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے جس کی 50 جلدیں، اس میں شرح کرتے ہوئے لکھا حدیث کی کتاب میں، اور محدثین کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نور ہوں اور میرا ظلمت سے کوئی جوڑ نہیں، میرا اندھیرے اور منافقت سے کوئی جوڑ نہیں۔ قرآن یہاں رک کر اندر سینے میں جھانک کے دیکھتا ہے اس کے سینے میں نبی کی اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں؟ اگر حضور کی اہل بیت کی محبت ہو تو اتر جاتا ہے، نہ ہو تو نہیں اترتا، کیونکہ قرآن اور آل کا جوڑ ہے، اور یہ میں نے نہیں جوڑا۔ اور سمجھے کہ شاید جو للمومنین کو پکڑ پکڑ کے جوڑ رہے ہیں، اب کلین اینڈ کلیئر ایک حدیث ایسی دیتا ہوں جس سے بالکل کلیئر ہو جائے گا مسئلہ۔ حضور نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن، و اہل بیت اطرتی، ایک اپنی پاک۔ ثقلین تسمیہ ہے، تسمیہ میں ہوتے ہی 2 ہیں، یہ دونوں جوڑ کے دے کے جا رہا ہوں، دونوں کو تھامو گے تو گمراہی سے بچو گے، لن تضلوا۔ اور جس نے کہا صرف قرآن کی بات کرو اور کچھ نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ بے ایمان اور فتنہ ہے، اور جو کہ صرف آل کی بات کرو نہ قرآن کی نہیں مانتا، وہ بھی بے ایمان اور فتنہ پرور ہے۔ حضور نے فرمایا بچنے کی شیورٹی، گارنٹی اور اتھارٹی لیٹر میں صرف اسے دے کے جا رہا ہوں جو ایک ہاتھ سے فکر قرآن تھامے اور دوسرے ہاتھ سے ذکر حسین تھامے۔ ثقلین، ثقلین یہ کیا ہے؟ کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ تمہارے اندر 2، اونچا بولے 2، بولے 2، ہاں آواز آئی، 2 چیزیں، 2 چیزیں نہیں، 2 وزنی چیزیں، 2 پڑھے لکھے نوجوان متوجہ ہوں، یہ کیمسٹری کی زبان ہے۔ ثقیل، ثقل، مرکز ثقل، ثقیل یہ وزنی چیز کو کہتے ہیں۔ دنیا نے آج کیمسٹری پڑھی ہے، مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے کیمسٹری پڑھائی ہے۔ 2 چیزیں نہیں، 2 وزنی چیزیں۔ میں کسی پتھر کو اٹھا کے کہوں بڑا وزنی ہے تو یہ بات اور ہے، اور جارا پہلوان کسی پتھر کو اٹھا کے کہے بڑا وزنی ہے تو یہ بات بولو اور ہے، اور جو جارے کا استاد اٹھا کے کہے یہ بڑا وزنی ہے، بات بولو اور ہے۔ یہ کسی مسجد کے امام نے نہیں کہا بڑا وزنی ہے، یہ نبیوں کے امام نے کہا۔ نبی نے اٹھا اٹھا کے بتایا ہے بڑا وزنی ہے۔ اور کس نبی نے فرمایا؟ سوئے ایک عام نبی کو اللہ نے 100 طاقتور مردوں کے برابر جسم کی طاقت دی ہو۔ میں روحانی طاقت کی بھی بات نہیں کرتا، جسمانی طاقت اللہ نے ایک نبی کو 100 مردوں کے برابر تھا، اور پھر نبیوں کے امام کی طاقت کا اگر سننا ہے تو ایک لمحے میں بتا دوں،
کسی چیز کو اٹھاتے ہوئے اہمیت نہ دینی ہونا اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں کر کے پڑھ کے چک کے آخی دے رکھو کو نہیں چک لے یعنی یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہہ دے نا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ایک ہاتھ سے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ کوئی وزن نہیں ہے مصطفیٰ نے سورج کو ایک ہاتھ سے اٹھا دیا اٹھا کر بتایا کہ میرے نزدیک یہ کوئی وزن نہیں ہے جو نبی سورج کو اٹھا دے اس نے کہا ہے یہ وزن ہے جو انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آگے رہے اس نبی نے کہا ہے یہ بڑے وزن ہے جو درخت کو اشارہ کرے درخت جڑوں سے زمین پھاڑتا ہوا نبی کے قدموں میں آگے رہے اس رسول نے کہا ہے بڑا وزن ہے جب حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے نا کافر اپنے بھتیجے کو سمجھائیں یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ خدا کی توحید کی بات کرتے ہیں تو جب چچا نے بات کی تو حضور نے فرمایا میرے چچا یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج نہیں سمجھے میرے ایک ہاتھ پہ سورج میرے ایک ہاتھ پہ چاند اس کا مطلب یہ ہے اتنی بڑی طاقت ملا کرتا ہے تو مصطفیٰ کو ان کے وزن کی بھی کوئی پرواہ نہیں جفا ہو جوڑ کی آندھی چلے طوفان آ جائے مٹانے کو میرے شداد اور حماد آ جائے خدا کے کام سے نفاذ ہر کے رہ نہیں سکتا کہ وہ جھوٹے ہیں ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا اس نبی نے وزنی کہا قرآن بھی بڑا وزنی ہے اور آل بھی ہمیں تصور سے دیا انہاں لائٹ نہ لے انہاں لڑکا بھولگا نہیں سمجھے اسی بھی بندے ہیں وہ بھی بندے ہیں یزید بھی شہزادہ سی دے حسین بھی شہزادہ سی دے معاذ اللہ شہزادہ بھی جنگ ہو یہ کہڑی گل ہے یہ لائٹ سمجھنا ہے نا ورنہ خبردار تمہیں ان کے وزن کا اندازہ ہو جائے قرآن بیت المعمور عالم نور میں رکھا کچھ عرصہ اٹھایا عالم نور نے معذرت کر لی بڑا وزنی ہے کہیں اور لے جا پھر شب قدر کو شب برات کو پہلے آسمان پہ رکھا آسمان نے کہا مولا بڑا وزنی ہے کچھ عرصہ اٹھایا کہیں اور لے جا اب آگے پہاڑ تھے فرمایا پہاڑوں پر اتارنے سے بھی پہلے ایڈوانس معذرت پہاڑوں کی بیان کر دی جب انزل هذا القرآن على جبل الله رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتے یا نہیں یہ ریزہ ہو جاتا قرآن اتنا وزنی جسے عالم نور ہمیشہ نہ اٹھا سکا پتہ چلا عالم نور سے کوئی نوری جگہ چاہیے تھی آسمان کی وسعت ہمیشہ نہ اٹھا سکی آسمان کی وسعت اس سے بھی زیادہ شرح صدر چاہیے تھا پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط مقام چاہیے تھا تو مولا کہاں کہا اتنے وزنی قرآن کو فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کائنات کی ہر شے کا بیان ہم نے قرآن میں رکھا اور قرآن اٹھا کے محمد کے سینے میں دیا قرآن اتنا وزنی جسے کوئی نہ اٹھا سکتا اسے نبی کے سینے نے اٹھایا آج اتنی وزنی کہ حسنین کو محمد کے کندھوں میں اٹھایا قرآن کو بھی حضور نے اٹھایا آل کو بھی جنہیں چکی ہی نہیں انہوں کی پتہ کتنی وزنی دونوں وزنی اب تسمیہ کے قاعدے ہیں 18 میں نہیں جانا چاہتا وقت ہو گیا ہے میں اس پر جاؤں گا تو شاید بات پھر قاعدوں میں گم ہو جائے گی لیکن باقاعدہ ایک قاعدہ اس کا اشارہ دے دیتا ہوں 18 میں سے کہ دو تسمیہ میں وہ دو چیزیں شامل ہوتی ہیں جو نزاکت میں طبیعت میں اور خصلت میں ایک جیسی ہے تسمیہ میں دو کو واضح ایک میرا بیٹا حسن اور ایک ڈاکٹر عتیق صاحب کا بیٹا حسین خون بدل گیا نسب بدل گیا بلدیت بدل گئی مائیں بدل گیا
میرا حسن ہی رہے گا، ان کا حسین ہی رہے گا، لیکن ایک ہی علی سے ہوں، ایک ہی زہرا کے ہوں، تو پھر حسن و حسین حسنین ہو جاتے ہیں، پھر تسلیہ سمجھا ہے، دونوں کریم ہو تو کریمین ہو جاتے ہیں، دونوں نور ہو تو نورین ہو جاتے ہیں، دونوں غزنی ہو تو سکلین ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے ہر ایک کے اندر جھانک کے دیکھا کہ جنہوں نے میری خصلت طبیعت راضی ہو جائے گی، جہاں میری خصلت اور طبیعت اور نزاکت ملتی ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں، تو میں نے ادھر کیوں جانا ہے؟ کیونکہ قرآن بھی پاک ہے اور بولو آل بھی علماء حفاظ کرام کرتے ہیں، قرآن پاک اٹھا کے پڑھے، اللہ فرماتا ہے مومنوں میرے گھروں کو تم پاک کرو، اس لیے خانہ کعبہ کو مومن دھو رہے ہیں، مسجد نبوی کو مومن دھو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے مومنوں میرے گھروں کو تم پاک کرو، میرے گھروں کی صفائی پاکی تم کرو، یار کے گھر کو میں خود پاک کروں اور متحد رکھوں تو عجیب پاکی کی کمی رہ سکتی ہے، لیکن تم میں پاک کر بولو ہوتے کبھی اتنے پاک۔ قرآن بھی زمین پہ آ کے نہیں بنتا، اوپر سے بن کے آیا ہے، اور آل بھی زمین پہ آ کے نہیں بنی، اوپر سے بنی۔ پیر سید جماعت علی شاہ، پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بولنا شریف علی، پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت ولی میں اور سید میں کیا فرق ہے؟ ولی میں اور سید میں کیا فرق ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، آپ فرماتے ہیں 1,00,000 گناہگار لے گیا، میں نگاہ کر کے ولی بنا دیتا ہوں، اور میں تجھے بنا ہوا ایک ولی دیتا ہوں، ساری زندگی لگا کے سید بنا کے دکھا دیتا۔ سید زمین پہ آ کے نہیں بنتا، کیونکہ قرآن بھی زمین پہ آ کے نہیں، یہ دونوں اوپر سے بن گیا، اس میں شکل ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو چونکہ قرآن اور حسین تک پہنچنا تھا، اس لیے ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ دوستان عزیز شام جب شب عاشورا ہی 10 اور 9 محرم کی درمیانی رات، تو خیمہ حسین سے ساری رات قرآن کی تلاوت کی آواز آتا، ساری رات بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، مرد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کیوں نہ پڑھیں؟ یہ سکلین میں ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے فجر ہو گئی، آفٹر پرفارمنگ فجر پریئر، امام حسین نے خطبہ دیا، امام نے فرمایا شہزادو نانا سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ جب یہ جملہ سنا نا تو پچھلی صف میں شہزادے دوڑ کے اٹھ کے آگے آ گئے اور حسین پاک کو گھیر لیا، اور محمد کہنے لگے بابا حسین پھر پہلے میری باری، قاسم بن حسن کہنے لگے بابا پہلے چچا پہلے میری باری، علی اکبر بن حسین کہنے لگے بابا پہلے میری باری۔ یہ کوئی بجلی کا بل نہیں تارنا تھا کہ کوئی نمبر آگے لے لے کے تار میں، یہاں شہادت پیش کر گئی تھی، خدا کی قسم قربان چاہے وہ شہادت کی جرت پر جنہیں شہادت کے لیے بھی اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرنے کے رہا، یہ شہادت کا ہے تلفت میں قدم۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ بات ابھی ہو رہی تھی، امام سے فیصلہ نہیں ہو رہا تو پہلے کس کو کہہ دو؟ اتنی دیر میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے باہر نکل آئی اور آ کر امام حسین سے کہتی ہے بھائی میں نے سن لیا کہ شہزادوں کی شہادت کا وقت آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو شہزادے میں تیار کر دوں۔ امام کی آنکھ برس اٹھی، امام نے فرمایا دولہا کی تیاری تو سنی تھی کہ اسے گھوڑے پر سوار کرنا ہو، وہ سرما ڈالتے ہیں، نہلاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، لیکن شہیدوں کی تیاری کیا ہے؟ عرض کیا بھائی انہوں نے نانا سے ملنا ہے، بڑی ملاقات ہے، ان کے بالوں میں گرد پڑ گئی ہے، میں ایک مدینہ پاک سے لکڑی کی کنگھی لائی ہوں، اجازت دے دے تو بال سنبھال دو، ان کو تیمم کروا دو۔
ان کو تیمم کروا کے تیار کر کے کپڑے جھاڑ کے گرد والے ذرا میں میدان میں بھیج دوں. امام نے اجازت دے دی. اجازت لے کر جب خیمے میں گئی نا تو امام دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سیدہ زینب سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے اپنے بچے تیار کر کے عرض کیا بہن باری باری جائے گا, بہن قربان ہو, پہلے بہن کے ہوتے ہوئے بھائیوں کے بچے نہیں جا سکتے, پہلے میرے بچے قربان ہو. امام نے فرمایا بہن وہ کیسا بھائی ہوگا جو پہلے بہن کے بچے کو ہا دے, ایسا نہیں ہو سکتا. جب یہ بات کہی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رو پڑی اور ہاتھ جوڑ دی, کہا آپ کو نانا مصطفیٰ کا واسطہ ہے, پہلے میرے اوپر محمد قبول کرنا ہے. آقا کو قبول کرنے پڑے. وہاں قربانی کا یہ انداز دیکھ کر جب باری باری سارے شہزادے میدان میں آتے رہے. وقت کی قلت کے باعث میں تھوڑا سا قرآن و حسین کے قریب کروں. حاضرین پھر امام قاسم بن حسن, امام حسن بن مجتبیٰ کے شہزادے قاسم جب اجازت مانگنے آئے, علی اکبر بن حسین جو شبیہ رسول تھے انہیں چھلانگ لگائی اور قاسم کے آگے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں بابا پہلے قاسم کو نہ بھیجیے گا, کہیں تایا حسن یہ نہ سمجھ لیں کہ حسین نے میرا پتر بھیج دیا اور اپنا پتر اس کا دیا. یہ جو آپ کی آنکھوں میں نمی ہے نا, خدا کی قسم یہ کسی ایک مسلک کا حصہ نہیں تھا, یہ مصطفیٰ کی سنت ہے, نبی کی سنت ہے. اور کیسی سنت ہے, ہم تو ابھی آنکھ سے نمی کے قریب پہنچے ہیں نا. میں آپ کو حدیث سناؤں آپ تڑپ اٹھے. ایک صحابی کہتے ہیں آتی رات کو میں حضور کی گلی سے گزرا, مجھے مصطفیٰ کے رونے کی آواز, حضور کتنی اونچی آواز میں رو رہے تھے کہ گلی میں آواز چلی. فرماتے ہیں نبی کے رونے کی آواز سنی, میں نے دروازہ ناک کر دیا, میں نے اجازت مانگی, اللہ کے نبی نے اجازت مرحم فرمائی. میں نے پوچھا میرے سرکار سینے پر کوئی چیز ابری ہوئی ہے, ابھار ہے اور چادر مبارک میں کوئی چھپایا ہوا ہے, آقا یہ کیا ہے؟ آدھی رات کو ہچکیاں باندھ کے رو رہے ہیں, آقا رونے کا ریزن کیا ہے؟ فکشف الحجاب النبی, مصطفیٰ نے چادر ہٹائی. ایک طرف آدھی رات کو امام حسن چپتے ہوئے اور ایک طرف امام حسین چپتے ہوئے. آقا شہزادے پاس ہے تو پھر رونا کیسا؟ حضور نے فرمایا اخبرنی جبرائیل ان ابنی الحسین یقتل باقی قبر یقال بہا کربلا. مجھے ساری رات جبرائیل نے سونے نہیں دیا, ساری رات جبرائیل نے مجھے سونے نہیں دیا. جب آنکھ لگتی تھی تو وہ آ جاتا تھا, حضور آپ چین کی نیند سو رہے ہیں اور آپ کے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا, آپ کے حسین کو گردن کاٹ دی جائے گی, آپ کے حسین کو تڑپایا جائے گا. پھر میں اٹھا اور زہرا کا آپ کے دروازے پر آ گیا. شہزادی یہ کون ہے؟ دروازہ تو کھولو. بابا رو رہے ہیں, شریعت کو ہے, پہلے دروازہ کو کھولو. دروازہ کھولا, مصطفیٰ شہزادوں کے پاس گئے اور سوئے ہوئے شہزادے اٹھا کر حضور حسین کی گردن چوم کر روتے ہیں. صحابی نے پوچھا تھا کوئی پیشانی چومتا ہے تو رخسار چومتا ہے اور آپ گردن چوم کے روتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میرے حسین کی گردن کاٹی جائے گی. اور شارحین کہتے ہیں حضور گردن اس لیے چوم رہے تھے کہ حسین کربلا میں تیری گردن کو چومنے والا کوئی نہیں ہوگا. نانا آج ہی اس گردن کو بوسے دے. یہ دردناک منظر ہے کربلا. اور حاضرین ختم کرتے ہوئے جب امام پاک امام حسین علیہ السلام کا اپنا نمبر آیا نا, امام ذوالجلال گھوڑے کی طرف دوڑے. جب گھوڑے کی طرف دوڑے نا تو امام نے دیکھا کہ گھوڑے کی باغ, گھوڑے کی لگام سیدہ زینب نے پکڑ لی. امام میں ہاتھ پھیلا دیا, میرے ہاتھوں پہ اپنا قدم رکھ کے سوار ہوتا ہے. امام نے جب سیدہ زینب کی ہتھیلی پر اپنا قدم رکھا, امام نے قدم ٹکرایا, واپس اتارا. سیدہ نے پوچھا بھائی آپ ٹکرائے کیوں؟ کہا سیدہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا تو میرے خیال میں آیا کہ میں تجھے کس کے سپرد چھوڑے جاؤں گا, تیرا رکھوالا کون ہوگا کربلا.
یہ بات جب سنی نا تو سیدہ زینب نے سوچا کہ شاید بھائی کی ہمت کمزور نہ پڑ جائے، تو سیدہ زینب نے جرأت دینے کے لیے کہا آپ میری عزت کی پرواہ کرتے ہیں، میں تو قیامت تک بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی امام میری عزت کی پرواہ نہ کرے اس لیے کہ میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں خون علی اور خون نبی ہے۔ امام سوار ہو گئے، بات پکڑی، گھوڑے کو پیر کی ٹھوکر ڈالی، امام حاکم نے علی مستدرک میں لکھا، میں صرف اہل تشیع کی کتابیں رجال التشیع اور کشف الامہ فی معرفت الائمہ ان کے حوالے نہیں دے رہا، اہل سنت کی کتب آپ اٹھائیں، امام حاکم کے المستدرک، ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں۔ امام سوار ہوئے، گھوڑے کی لگام کھینچی، گھوڑا آگے نہیں گیا، پھر پیر کی ٹھوکر ماری، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے پٹخ دیتا اور روتا ہے۔ امام نے پوچھا میرے اشارے سے چلنے والے آج تجھے کیا ہوا، آگے کیوں نہیں چلتے؟ زبان حال سے گھوڑا روتا ہوا بولا، میں آج کے گھوڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں ذوالجلال حسین کی بات۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا وہ گھوڑا بولا تھا تو مجھے بتاؤ، اصحاب کہف کا کتا اگر ولیوں کا کتا ہو کے بول کر رب سے زبان مانگ کر ان سے کلام کر سکتا ہے تو محمد کے نواسے کا گھوڑا بھی کلام کر سکتا ہے۔ اس نے زبان حال سے جب پوچھا کہ آگے کیوں نہیں چلتے تو زبان حال سے آگے آنسر دیا، جواب کیا دیا، عرض کیا آقا ساری زندگی آپ کے حکم مانا، اتنا اگلا جملہ سنو گے تو آنکھیں برسنے سے رہ نہیں سکتی۔ کہا بابا آقا ساری زندگی آپ کے حکم مانا، اگر آج اجازت دے دے تو اس کا حکم مان لوں جو میری ٹانگیں پکڑ کے کھڑی ہے۔ امام نے نیچے اتر کے دیکھا کہ 4 سالہ امام کی بیٹی سیدہ سکینہ گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا دے جانا، جو ادھر جاتا ہے مڑ کے نہیں آتا، مجھے تو رات کو نیند بھی بابا کے سینے پر آتی ہے، میرا سینہ نہ چھینا۔ یہ بات سن کر آقا حسین نے شہزادی کو اٹھایا، چوما اور چوم کر سیدہ زینب کے سپرد کیا، میری بیٹی کو سینے پہ سونے کی عادت ہو گئی ہے، اسے اپنے سینے پہ سلا لینا، ٹھنڈ حسین کی آتی رہے۔ یہ بات کہہ کر امام گھوڑے کو آگے لے کے بڑھے، سیدہ زینب نے آواز دی بھائی ذرا ٹھہرے۔ امام نے کہا نانا حوض کوثر کے پیالے لیے انتظار کر رہے، اب جانے دو، ایک بات سن جائیں، یہ لٹا ہوا قافلہ جو کئی گھوڑوں پر آیا تھا، گھوڑوں پر صرف 3 گھوڑوں پہ واپس جائے گا، تو پھر آپ کی بیٹی مدینہ کی گلیوں میں بیڑیاں اٹھا اٹھا کے سیدہ سغرا انتظار کر رہے ہیں، وہ مجھ سے پوچھے گی کہ پھوپھی میرے بابا حسین میرا بھائی ہم شب رسول علی اکبر کہاں ہے، میرا مستقبل قاسم بن حسن کہاں ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ امام نے کربلا سے ریت کی اٹھی بھری اور سیدہ زینب کے ہاتھ میں دے کے فرمایا میری سغرا سے کہنا تیرے بابا کے پاس کربلا کی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ یہ دیکھ کر صبر کرتے امام میدان میں اترے، 120 یزیدی سپاہیوں کے ساتھ امام نے پہلے بار قلم کر کے زمین پہ بیٹھے، جب شبر نے پہلے تیر مارا امام پھر اتر گئے کافی، پھر تیس نیس کر دی ہر شہر، کیونکہ شیر کا بیٹا بھی شیر۔ نماز کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، امام نے کہا کہ کون سا وقت ہے، کہا ظہر کا 2 رکعت قصر نیت فرمائی امام نے، جب سر سجدے میں رکھا، شبر اور اس کے 2 ساتھی شبر بن پرشد اور اس کے ساتھی آگے بڑھے، امام کی گردن پر خنجر رکھ دیا، اتنی دھاری تھی اس کی خنجر کی، اب یہ رکھا تھا جو خون کی فوار نکل، جب پہلی خون کی
باہر نکلی نا تو حسین کو سہارا دینے والی ایک آواز آئی. وہ آواز یہ تھی, حسین میرے کندھوں کی لوریوں کی لاج رکھ لے. نگاہ اٹھانے دیکھا تو نانا مصطفیٰ کی کربلا میں تھے. پھر خنجر چل پڑا, ایک خون کی موٹی فوار نکلی. ایک اور آواز چلی, شہزادے میرے خون کی لاج رکھ لے. نگاہ اٹھائی تو حیدر اقتدار بھی میدان کربلا حسین کا نظارہ کر رہے. پھر جگر چیر دینے والی ایک اور آواز آئی. جب گردن کٹ گئی ایک اور آواز آئی, حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. نگاہ اٹھائی تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, امی حضور حسین نے جہاں گرنا تھا وہاں سے نکیلے پتھر اٹھاتی نظر آ رہی. میرے حسین کے وجود میں نہیں ہوگا. پھر امام نے قیامت تک ایک ایسا سجدہ کیا کہ آپ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ صادق کو خدا یاد نہیں. وہ ایک سجدہ جسے کرم سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو کیا. امام نے 50,000 سجدوں کا ثواب جہاں ایک سجدہ تھا وہ مسجد نبوی چھوڑی تھی, اور جہاں 1,00,000 ثواب تھا وہ خانہ کعبہ بھی چھوڑا تھا, اور 8 حج کو بندہ ہوا احرام بھی حج کیے بغیر کھولا تھا. اور کربلا میں جس ایک سجدے کا ثواب ایک ہی تھا, امام نے وہ کیوں قبول کیا؟ اس لیے اس سجدے کے پیچھے محمد کی امت کی حفاظت تھی. امت کے مظلوموں, محکوموں, مجبور, دکھیوں, پریشانوں کا تحفظ تھا. پتہ چلا نماز پڑھنی یہ ہوتی ہے کہ بندہ رشتے ناراض کر کے اور آ کر پڑھے تو پڑھی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو. قائم تب ہوتی ہے جب دکھیوں کے دکھ, غم زدوں کے غمخوار بن کر, ماں باپ کا احترام کر کے, رشتوں کا احترام کر کے, لوگوں کے چہروں کی ہنسی ادا کر کے پھر نماز پڑھتے ہو. تو رب کہتا ہے تم نے نماز کو قائم کر دیا, تم نے نماز کا حق ادا کر دیا ہے. حاضرین بات ختم ہو گئی, وقت تھوڑا اوپر ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں اس پر, لیکن سنیں قرآن اور حسین پر بات ختم کرنی ہے. تو بدبختوں نے حسین کا سر نیزے پہ چڑھا دیا, اور نیزے پہ چڑھا حسین جب جا رہے تھے شام و دمشق جب بازار آئے تو اچانک کسی نے ثابت کہف کے واقعے کی عجیب ہونے کا تذکرہ دیا. امام حسین اس نیزے پہ ہو پڑے اور قرآن کی تلاوت سنا دی. اور کیوں نہ سنا دے, حضور نے فرمایا یہ دھن تمہیں جوڑ کے وزنی چیزیں دینے جا رہا ہوں. قرآن نے جو کہا, نبی نے جو فرمایا, حسین نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. امام نے فرمایا نانا جان جب آپ نے مجھے اٹھایا تھا کندھے پر اور قرآن اٹھایا تھا سینے میں, تو سینے کا قرآن کسی کو نظر نہیں آتا تھا. کندھے پہ چڑھا حسین سب کو نظر آتا تھا. شکلین میں سے ایک نظر آتا تھا, ایک نظر نہیں آتا تھا. نانا جان آج آپ کا دیکھ لیں حسین کے نیزے پہ چل کے قرآن سنا کے ایک وقت میں قرآن بھی دکھا دیا ہے. نیزے پہ چلے حسین کے سامنے قرآن کو سنا کے ساری کائنات کو بتا دیا قرآن اور حسین ایک ہے. جو فکر حسین ہے وہی فکر قرآن ہے, جو فکر قرآن ہے وہی فکر حسین. یہ دونوں فکریں ملے تو دین ٹوٹا. 18,000 ظلم کی تلواریں حسین کے سر کو تن سے جدا کر سکی, لیکن سر حسین سے قرآن کو پھر بھی کوئی جدا نہ کر سکتا. اس لیے خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ کہنے میں مجبور ہو گئے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین بنا است حسین, سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. اللہ سن کر سمجھ کر فرمائے ٹوٹے پھوٹے کلمات جیسے مجھے آتے تھے میں نے شیئر کر دیے.
اللہ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ دے لیکن ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ کبھی نہ دے. اللہ ہمیں اس پر قائم رہنے کی وبا کرے.